عورتوں کے حوالے سے جلدی سے پیغام دے کر کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ اجازت دیتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سر پر بٹھائیں گے، بہت برا حال ہوگا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے۔ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ۔ ماں کا نام بیٹی کی عمر، ماں کی عمر، دونوں کی عمر برابر ہے۔ بیٹی سوتیلی ہے، ماں سوتیلی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے۔ دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے بیٹی سے، بیٹی بھی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ دونوں کی عمر برابر ہے، ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں کی عمر برابر ہے۔ بیٹی کی مجلس میں ماں بیٹھی ہے، ماں کی مجلس میں بیٹی بیٹھی نہیں۔ بیٹی مسکراتی ہے، فاطمہ مسکراتی ہے۔ تو ماں نے عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ تو کہا کہ اس لیے مسکراتی ہوں کہ خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا خیال یہ آیا کہ آپ تو ابوبکر کی بیٹی ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے اور حوصلہ بھی دینا ہے۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا، تم نے سچ کہا۔ لیکن بیٹی میرے دل میں بھی خیال آ رہا ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تو انتقال کرے گی، ایک وقت آئے گا، میں انتقال کروں گی، ایک وقت آئے گا، تو قبر میں پہنچے گی، میں ایک وقت آئے گا، میں قبر میں پہنچوں گی، ایک وقت آئے گا، تو قبر سے نکلے گی، قیامت قائم ہوگی، میں قبر سے نکلوں گی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا، تو بھی جنت جائے گی، اللہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، میں بھی جنت جاؤں گی۔ لیکن بیٹی جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دریا کے کنارے آدمی رو رہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ کہا میری بیوی ڈوب کر کے مر گئی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کہ تم کدھر تلاش کر رہے ہو؟ جدھر سے پانی آ رہا ادھر تلاش کر رہے ہو، جدھر پانی جا رہا ادھر تلاش کرو۔ کہا کہ میری بیوی الٹی کھوپڑی کی تھی، کیا پتہ مرنے کے بعد الٹی ہی بہ رہی ہے، اس لیے ادھر تلاش کر رہا ہوں جدھر سے پانی آ رہا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ دو جوان لڑکے کھڑے ہوئے، کہا جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوگی اس سے نکاح کروں گا۔ دوسرا لڑکا کہتا ہے جو سب سے زیادہ سیرت والی لڑکی ہوگی، علم والی لڑکی ہوگی، دیندار ہوگی، اس سے نکاح کروں گا۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ خوبصورت لڑکی سے تم کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا جب خوبصورت لڑکی ہوگی تو وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہے وہ کام دھندہ میں زیرو ہوتی ہے، اس سے کام دھندہ ہوتا نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تجربہ کر لو۔ کنویں پر 4 عورت پانی بھر رہی تھی، لڑکا ڈرامہ کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے مرغی کی طرح۔ وہ چاروں عورتیں آ کر کے گھیر لیا، اس لڑکے کو کیا ہوا؟ اس کا ساتھی کہہ رہا ہے اس کو مرغی ہے۔ کہا کہ اس کا علاج کرو۔ کہا اس کا علاج باسی برتن سنگھانا ہے۔ تم لوگوں کے پاس اگر باسی برتن ہے تو بتاؤ۔ تو جو لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ کہتی میرے یہاں باسی برتن نہیں ہے، جو لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ کہتی ہے کہ میرے یہاں 1 ہفتے کا باسی برتن موجود۔ بس وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا کہ کوئی بیماری نہیں تھی، ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا، جب عورت کے پاس علم نہیں ہوتا، ادب نہیں ہوتا، تو جنت جیسے گھر کو عورت جہنم بنا دیتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا، شوہر باہر سے آیا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بندر خرید کر کے لاتا، پیسہ ہی نہیں بچا۔ تو بیوی کہتی اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہیں۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کو 4 بیوی ہے، بادشاہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ کون سی بیوی پڑھی لکھی ہے کون سی جاہل ہے۔ تو ایک بیوی کے پاس جاتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا صبح ہو رہی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری عورت سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ یہ بھی نفیس مزاج رکھتی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا کہ صبح ہو رہی ہے۔ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی جو سب سے زیادہ جاہل تھی اس کے پاس جا کر کے کہتا صبح ہو رہی؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔
جس کی فطرت تھی حیا آبرو، عصمت و عفت کی پتلی نیک ہو، کر دیا بدنام ہو گئی تہذیب مغرب سے خراب، کر دیا بدنام رسوا کو بکو، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی اس نئی نئی بود کو فصلے بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے، بچا اس شمع کو بادے فنا کی چیردستی سے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، سنا رہا ہوں، دل سے اس کو سنیے گا، دل سے قبول کیجیے گا، عورتوں کے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ شادی کا موقع تھا، سب لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی مگر ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ابا حضور شادی کا موقع ہے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں لیکن ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا کہ دولہا بابو ہنس رہا، سب لوگ رو رہے ہیں لیکن جو دولہا ہے وہ ہنس رہا۔ کہا کہ بیٹا رخصتی کا موقع ہے اس لیے سارے لوگ رو رہے ہیں، ہم لوگ آج رو رہے ہیں، اس دولہا جو آج ہنس رہا ہے اس کو زندگی بھر رونا، اس کو ہنسنے دیں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہے، شادی کر لیا، بیوی سے کہتا ہے کہ مچھلی مت پکانا، بیوی سے کہتا ہے گوشت مت پکانا، دال ہی پکاؤ، ہمارے یہاں دال کے علاوہ کچھ اور نہ پکا۔ اتنا بڑا بخیل تھا، اتنا بڑا کنجر تھا۔ اب عورت کمزور ہو گئی، اس کے بھائیوں نے کہا کہ بات کیا ہے کہ تم کمزور ہو گئی؟ کہا کہ کنجر ہے، مچھلی نہیں کھلاتا ہے، کنجر ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، بخیل ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، ختم کر دیں، نہیں، بخیل ہے، کنجر ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، مچھلی نہیں کھلاتا ہے، اس لیے کمزور ہو گئے۔ تو کہا اچھا علاج کر دیتا، نیند کی گولی کو گلاس میں گھول کر کے بیوی سے کہا کہ شوہر کو پلا دینا۔ جب اس سے پلا دیا تو نیند میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بھائی اس کے آئے اور اس کو کفن پہنا دیا، اور سب لوگ کالا کالا لباس پہن کر کے کوڑا لے کر کے کھڑے ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ یہ تو کفن ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مر چکے ہو اور ہم تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے، یہ بتاؤ کہ تم مچھلی کھاتے تھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں کھاتے تھے۔ دوسرے سے کہا اس کو لگاؤ 40 کوڑے، مچھلی کیوں نہیں کھاتا؟ جب 40 کوڑے پڑے تو اس کی تم باپ سے بھیٹ ہو گئی۔ دوسرا پوچھتا ہے کہ تم گوشت کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے؟ کہا کہ نہیں کھاتے تھے۔ لگا اس کو 40 کوڑے۔ جب 40 کوڑے پڑے تو بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بیوی نے کہا کیا کریں، آج کون سا کھانا پکائیں؟ دال پکائیں؟ کہا نہیں، اللہ کی پناہ، دال کبھی مت پکانا، میں بازار سے مچھلی لے کر کے آ رہا ہوں، گوشت لے کر کے آ رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، جب عورت دیندار ہوتی ہے تو گھر کو جنت بنا دیا کرتی ہے۔ مثال لے کر کے آ رہا ہوں، شوہر کی نیت خراب ہے، اس کے دل میں فتور ہے، دوسری شادی کا ارادہ ہو چکا، بیوی کو پتا ہے کہ یہ دوسری شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، نیا کپڑا پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اور جمعہ کی تیاری کے بہانے سے جا رہا ہے نکاح پڑھنے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نکاح پڑھنے، کہا کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا کہ ایک کام کرو، یہ گلاس میں پانی ہے، پی لو۔ پینا ہی تھا کہ 3 دن کے لیے سو گیا۔ جب سو کر کے اٹھا، وضو کر کے پھر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہا کہ جمعہ نہیں اتوار ہے، 3 دن سے سو رہے ہو، نیند کی گولی گھول کر کے کھلا دیا تھا اس لیے سو رہے ہو، اپنی شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ زہر کی گولی کھلائیں گے، اکٹھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے اٹھنے کا نہیں۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماحول کچھ ایسا آپ کے جلسے کا بن چکا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ اس موضوع پر مجھے لانا پڑ رہا ہے۔ تیسری اور آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جلسے میں بیوی آئی، اس نے دیکھا کہ بچے کی دستار بندی ہوئی، اس کو شوق ہوا کہ مجھے تو اولاد ہے نہیں،
شوہری سے کہتی ہوں کہ تم حافظ بن جاؤ، جب تمہیں دستار ملے گی تو مجھ کو بھی عزت ملے گی۔ تو بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم حافظ بن جاؤ۔ کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم حافظ نہیں بن سکتے۔ تو کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کیسے تم حافظ بنو گے، حافظ بنو میں تمہیں انعام دوں گی۔ تو کہا کیا انعام دو گی؟ تو کہا اگر تم حافظ بن جاؤ گے تو تمہاری ہم دوسری شادی کرا دیں گے، اگر تم حافظ بن جاؤ گے تو ہم تمہاری دوسری شادی کرا دیں گے۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینہ میں حافظ قرآن رہے ہیں۔ اور تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو مولا، دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے۔ تم نے اولاد کو جوہر کو دیا عزم کمال، تم نے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے۔ برد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقویٰ، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ جوان اور بوڑھے بچے تک پہنچوں گا، جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ 10 منٹ کا جلسہ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ قربان ہوں گے، وہ بھی قربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، خطبے میں جوان مسجد کے ممبر پر خطبہ دے رہا ہے جوان۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ اپنے خاندان کا ہے؟ کہا کہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ کہا کہ غلام ہو کر کے مسجد کے ممبر پر خطبہ دے رہا ہے؟ کہا کہ علم کی وجہ سے غلام کو اللہ نے سردار بنا دیا، اس لیے خطبہ دے رہا ہے۔ دوسری مثال سنیے گا، میں کچھ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ سے بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ میں فلاں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، استاذ ٹھیک نہیں ہے، فلاں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، استاذ ٹھیک نہیں ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تم اس طرح کرو گے کہ یہ استاد ٹھیک نہیں، وہ استاد ٹھیک نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک رہے یا غلط رہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، تم علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی خریدار جب دکان میں پہنچتا ہے تو پیسہ لے کر کے پہنچتا ہے، جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کو سودا ملتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا تو سودا نہیں ملتا۔ اسی طرح عالم کے پاس جب تک آدمی محبت سے نہ پہنچے اس کو علم نہیں ملتا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، اپنے گدھا کو کھوٹے سے باندھ دیا، ایک بچہ اس پر سوار ہو گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم میرے گدھے پر کیوں بیٹھے؟ تو بچہ کتنا عقل مند تھا، وہ کہتا ہے کہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہارا گھوڑا بھاگ نہ جائے۔ بادشاہ وزیر کے گھر آیا، چھوٹا بچہ سرہانے میں کھڑا ہے، بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بچے کا دماغ کیسا ہے۔ پوچھا کہ تمہارا گھر اچھا ہے کہ بادشاہ کا گھر اچھا ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ تیسری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بچہ استاد سے پوچھتا ہے کہ آپ ہم کو کیوں مارے؟ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے کیوں ہم کو مارا؟ استاد کا جواب سنیے۔ استاد نے کہا کہ اس لیے مارا کہ تم آگے بڑا انسان بنو گے، اور دوسرے پر ظلم مت کرنا، جب ظلم کرو گے تو تم کو نقصان ہوگا اور تمہارا دن برا ہوگا۔ میں نے تمہیں سبق دیا کہ خواہ جب میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تم کو اعتراض ہوا، تم خواہ دوسرے پر ظلم مت کرنا، بڑا بننے والے ہو، اس لیے میں نے بغیر غلطی کے تمہیں مارا۔ بچے کا باپ استاذ کے پاس آ کر کے کہتا ہے سب کا بچہ ترقی کر گیا، میرا بچہ جہاں کا تھا وہیں رہا، بچہ ترقی نہیں کیا۔ تو استاذ نے کہا کہ تمہارے بچے کی عقل کم تھی، تمہارے بچے کی استعداد کم تھی، اس لیے جہاں کا تھا وہیں رہا، حالانکہ میں نے سب پر محنت کیا۔ استعداد نہیں تھی اس لیے بچہ گدھا کا گدھا ہی رہا۔ گدھے پر بیٹھ کر کے آدمی مکہ چلا جائے تو جانے والا تو حاجی ہوگا، لیکن جو گدھا مکہ دیکھ کر کے آیا وہ حاجی نہیں ہوگا۔ جو کنڈم بچہ ہوتا ہے، جو کمزور بچہ ہوتا ہے، اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ چالاک ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب بچائیے جو کنڈم کو، جو اپنے بوجھ کو خود نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس کو کیسے سہارا دیا جائے؟ تیسری اور آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بچے کے ساتھ زیادہ سختی ہو رہی ہے، باقی بچے کے ساتھ نرمی ہو رہی ہے،
اس کا باپ آیا شکایت لے کر کے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادہ سختی کیوں کرتے ہو، اور بچے کے ساتھ نرمی کرتے ہو، ہمارے بچے کے ساتھ سختی کرتے ہو. کہا کہ تمہارا بچہ بادشاہ بننے جا رہا ہے، باقی لوگوں کا بچہ بادشاہ نہیں بنے گا. تمہارے بچے کے ساتھ سختی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھا سے اچھا آدمی بنے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس کا کوئی عیب نہ نکالے، اس لیے سب بچے سے زیادہ تمہارے بچے پر سختی کرتا ہوں. استاد آپ کے بچے کو بناتا ہے، استاد کو خوش رکھیے، استاد پر اعتراض مت کیجیے. استاد پر جتنا آپ مہربان ہوں گے آپ کی اولاد پر استاد اتنا مہربان ہوگا. مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دو بھائی ہیں، ایک نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، ماسٹر بنا، دوسرا بچہ دوسرا بھائی مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، عالم بنا. دونوں بھائی مناظرہ کر رہا ہے. ایک بھائی کہہ رہا ہے یار تو جہاں تھا وہیں رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جو ماسٹر تھا اس نے کہا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو عالم کا عالم بدنا اور لوٹا اٹھانے والا ہی رہا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس بھائی نے جواب دیا یار تم ماسٹر بنے ہو، تمہارے پاس دولت آئی، قارون کی میراث آئی، میں نے علم حاصل کیا، قرآن حاصل کیا، نبی کی میراث آئی، اب بتاؤ کہ فضیلت تم کو ہے یا فضیلت ہم کو ہے. 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا تھا، 1700 عیسوی میں اس نے ہندوستان میں جھنڈا گاڑ دیا، 1740 میں اس نے وہ 4 اسٹیٹ کا گورنر بن گیا تھا، 1772 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا، 1757 میں نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف لڑا، 1764 میں میر قاسم انگریز کے خلاف لڑا، 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. 1857 میں انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا. اسلام کیسے باقی رہا؟ میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں. مدرسے کی طرف دھیان دیجئے، مدرسے کے اوپر احسان کیجئے. مدرسے سے آپ کو 4 فائدہ ہوتا ہے، مدرسے کا 4 احسان ہے. بتائیے کہ انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 52,000 علماء کو پھانسی دی، 10,000 سے زیادہ مدرسے بند کر دیے، پھر یہ دین کیسے باقی رہا؟ عالموں کی وجہ سے باقی رہا. عالم نے اپنے بچے کو علم دیا، اس نے اپنے بچے کو علم دیا. انگریز نے قرآن جلایا، مدرسے کو ختم کیا، عالم کو پھانسی پر چڑھایا، یہ دین باقی رہا اسی مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، انہی مدرسے کے عالموں کی وجہ سے باقی رہا. اگر یہ مدرسہ باقی نہیں ہوگا آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہوگا، نکاح میں کوئی عورت حلال نہیں ہوگی. اگر یہ مدرسے باقی نہیں رہیں گے تو آپ انسان نہیں رہیں گے. اور یہی مدرسہ باقی ہے کہ آپ کے بچے کو مفت تعلیم ملتی ہے. انشاءاللہ مدرسے کے خلاف نہیں جائیں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کی تعظیم کریں گے اور مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے. جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تیرا اتہاس ہے خون میں لکڑا ہوا تو ابھی تک ہے دنیا میں بچھڑا ہوا. تو نے انسان کو انسان نہ جانا کبھی، تو نے اپنوں کو اپنا نہ مانا کبھی. اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن. جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. جلسہ بالکل ختم ہو گیا، میں تو ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس حال میں سنیں گے، جلسے کا کیا حال ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، سن لیا اور آپ نے جلسے کی حفاظت کر لی. میں آپ کا مہمان تھا، آپ ہمارے میزبان تھے، میزبانی کا آپ نے حق ادا کر لیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوشحال فرمائے، آپ کی بیماری کو دور فرمائے، آپ کے بال بچوں کو اللہ کامیاب کرے. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں.
یوسف علیہ السلام باپ سے جدا، باپ رو رہے ہیں دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا جنتی حسن تھا، جب یوسف جدا ہوئے تو جنت جدا ہو گئی، اس لیے رو رہے تھے۔ اور دوسری وجہ رونے کی یہ تھی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، اس کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے رو رہے تھے۔ دوسری بات یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھیے، اللہ آپ کو عزت دے گا، عزت کی چوٹی پر لے جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیز دیا، ایک حسن دیا، بہت خوبصورت آدمی تھے، دوسرا علم دیا، خواب کی تعبیر کا علم دیتے تھے۔ جب علم نہیں ملا تھا تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے چند سکوں میں بیچ دیا، کوئی قیمت نہیں، کھوتی کوڑی میں بیچ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو حسن کے ساتھ علم ملا تو یوسف علیہ السلام کو سونے پر تول کر کے خریدا گیا۔ جب علم کے ساتھ حسن ملتا ہے تو حسن کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، بغیر علم کے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام جس کرتا کو پہنتے تھے اس کے 3 کارنامے تھے۔ اس کرتے کو اتار کر کے بھائیوں نے خون میں بھگایا، باپ کو دکھایا کہ بھیڑیے نے تمہارے بیٹے کو کھا لیا، دھوکہ دیا۔ اسی کرتا کا دوسرا کمال دیکھیے، زلیخا نے کہا کہ یوسف گنہگار ہے، یوسف نے کہا کہ زلیخا گنہگار ہے۔ اب کا پوچھا گیا، دیکھا گیا کہ کرتے کو دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ دوسرا کارنامہ۔ تیسرا کارنامہ دیکھیے، باپ کا روتے روتے برا حال ہو گیا، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا تو کہا کہ وہی کرتا اتار کر کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، جو بینائی چلی گئی ہے وہ واپس آ جائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، افسر نے تعریف کیا کہ آپ سے مجھے محبت ہے، کہا مجھ سے محبت مت کرنا، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام آیا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا، مجھ کو کنویں میں ڈالا گیا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرو، کسی اور سے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے ہیں، یوسف سے کہتی ہے کہ زنا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، کہا کہ ایک بار دیکھ کر کے آ گئی، سب دروازے بند ہیں۔ دوسری بار آ گئی دیکھ کر کے، سب دروازے بند ہیں۔ تیسری بار آ گئی دیکھ کر کے، سب دروازے بند ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لڑکا لڑکی کے پاس آیا کہ میں زنا کرنے کے لیے آیا ہوں، لڑکا سے زیادہ دیندار لڑکی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ لڑکا ایک بار دیکھ کر کے آیا، کہا کوئی جاگ نہیں رہا ہے۔ لڑکا دوسری بار آیا دیکھ کر کے، کہا کوئی جاگ نہیں رہا ہے۔ لڑکا تیسری بار آیا دیکھ کر کے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ لڑکی دیندار تھی، کہتی ہے کہ تمہارا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ تو لڑکا کہتا وہ جاگ رہا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، لڑکا آگے ہے، لڑکی پیچھے ہے، لڑکی آگے ہے، لڑکا پیچھے ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا، لڑکا سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا کہتا ہے میں تم پر عاشق ہوں۔ تو لڑکی دیکھنا چاہتی تھی کہ جھوٹا عاشق ہے یا سچا عاشق ہے۔ لڑکی کہتی تم میرے اوپر کیا عاشق ہو؟ مجھ سے زیادہ میری بہن خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی اس پر عاشق ہو جانا۔ اب لڑکا ادھر سے دھیان ہٹا کر کے ادھر دیکھنے لگا۔ لڑکی کہتی جھوٹا عاشق ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو میرے اوپر دھیان ہوتا، دوسرے کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوانوں، میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، آپ زنا چھوڑ دیجئے، شراب چھوڑ دیجئے، سود چھوڑ دیجئے، اور فلم میں اور موبائل میں اپنے وقت کو برباد مت کیجئے۔ اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، آخری نمونہ دے رہا ہوں۔ ایک لوتی بیٹی ہے، بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تو کس سے شادی کرے گی؟ کہا میں عاشق سے شادی کروں گی۔ اعلان کر دو، جو لڑکا بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوگا اس سے بادشاہ کی بیٹی نکاح کرے گی۔ 100 لڑکے آ گئے کہ میں بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوں۔ اس میں ایک بوڑھا بھی آ گیا، اس نے کہا میں بھی اس لڑکی پر عاشق ہوں۔ اب لڑکی نے دکھانا چاہا کہ کون جھوٹا عاشق ہے کون سچا عاشق ہے۔ لڑکی نے کہا کہ جو میرے اوپر عاشق ہے وہ مکان سے کود کر کے زمین پر گر جائے، اسی سے نکاح کروں گی۔ تو جتنے 2 نمبر مجنوں تھے سب لائن دے دی کہ جان پیاری ہے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے لائن دینے لگے۔ جو ایک بوڑھا بچا وہ سیدھے چھت پر سے نیچے کود گئے۔ عورت نے چالاکی یہ کیا تھا کہ نیچے گدا بچھا دیا تھا، جال لگا دیا تھا۔
تو وہ جو بوڑھا کود کر کے گرا وہ جال میں آ کر کے اٹک گیا، آسمان سے گرا کھجور میں آ کر کے اٹک گیا۔ تو بادشاہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بیٹی جو تمہارے اوپر عاشق ہے یہ تو بوڑھا ہے، بوڑھا سے کیسے شادی کرو گی؟ تو اس بوڑھے سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اس پر عاشق ہو؟ کہا کہ ہاں عاشق ہے۔ کہا تم کود کیوں گئے تھے؟ اس لیے کود گئے تھے کہ جان جائے گی تو نام ہو جائے گا، جان بچے گی تو کام ہو جائے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سبب پڑھ پھر صداقت کا، سبب پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ جلسہ نکل گیا، 3 منٹ کا آخری پیغام ہے، اجازت ہو تو سنا دیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل جلسہ آپ کا نکل گیا ہے، اللہ آپ کو ہدایت خیر دے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، جاہل میں، باورچی میں اور مولوی میں جھگڑا ہوا۔ باورچی نے کہا کہ مولوی سے اچھا باورچی ہوتا ہے، مولوی نے کہا کہ مولوی عالم ہوتا ہے باورچی جاہل ہوتا ہے، مولوی سے بڑھ کر کے باورچی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باورچی نے کیا کہا وہ سننے کے لائق ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ باورچی نے کہا کہ باورچی سے مولوی اچھا اس لیے نہیں ہے کہ باورچی کو شادی میں بلایا جاتا ہے اور مولوی کو مرکی میں بلایا جاتا ہے، وہ غم میں آتا ہے اور میں خوشی میں آتا ہوں، اس سے بہتر میں ہوں، وہ مجھ سے بہتر نہیں ہوں۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، طوطا، مور اور کوا دونوں ایک جگہ تھے۔ تو آدمی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوا کوے کی جگہ ہوتا ہے، مور مور کی جگہ ہوتا ہے، کوا اور مور ایک جگہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ ڈھیلا مار کر کے دیکھو، کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھا کہ یہ بھی لنگڑا ہے وہ بھی لنگڑا ہے، لنگڑا ہونے نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گیا۔ جوان آیا بادشاہ کے دربار میں، سوئی کو گاڑا، دھاگا لے کر کے اٹھا کر کے پھینکا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے لوگوں نے تالی بجائی، ادھر سے لوگوں نے تالی بجائی، واہ صاحب کیا کرتب دکھایا۔ سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھینکا اور اس کی ناک سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے تالی بجی، ادھر سے تالی بجی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارے۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ 10 روپیہ انعام میں مل رہا، کرتب دکھائے تو سمجھ میں آ رہا، اس کو 10 جوتے کیوں مارے جا رہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ فضول کام میں اس نے وقت برباد کیا، اگر پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت برباد کرتا تو یہ بھیک دینے والا ہوتا، بھیک منگنا نہیں ہوتا، اس لیے 10 جوتے مارے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ نبی کی سنت پر کھڑے ہو جائیے، نبی کی سنت کو زندہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اللہ عزت دے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا، داڑھی کو زندہ کیجیے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ داڑھی سنت نہیں ہے، عالم سے کہنے لگا کہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ تو عالم نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اس لیے داڑھی سنت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا عالم کو کہ 1 نمبر کا جاہل ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا، دانت بعد میں توڑ کر کے پوپلا بن جائے۔ 5ویں مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ کے سارے دانت گر گئے، خواب میں دیکھا کہ منہ کے سارے دانت گر گئے۔ تو خواب بتانے والے کو بلایا کہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے خواب دیکھا ہے منہ کے سارے دانت گر گئے۔
تو بتانے والے نے کہا کہ آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا۔ کہا نالاک کہیں کا، کیسی خبر سنایا، جیل میں ڈالو۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ منہ میں جتنے دانت تھے سب باہر نکل گئے۔ کہا کہ حضور بہت اچھا خواب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تمام خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہوگی۔ یہ خواب کا مطلب ہے۔ وہ بھی وہی مطلب تھا لیکن سلیقے سے تعبیر نہیں دے سکا، یہ بھی وہی مطلب تھا، سلیقے سے تعبیر دیا، اس کا منہ میٹھا ہو گیا، انعام دیا گیا۔ اس نے سلیقے سے اس کو پیش نہیں کیا، جیل میں ڈالا گیا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اپنے وقت کو برباد مت کیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، جسم سے نکلنے والی روح واپس نہیں آتی، کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آتا، اور جو وقت انسان کا نکل جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچ جائیے، اللہ آپ کو آباد رکھے گا، مبارکباد رکھے گا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ایک جعلی حافظ کھڑا ہو گیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تراویح پڑھا دوں گا۔ کتنے دن میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ 5 دن میں۔ میں تو راجدھانی ہوں، 3 دن میں بھی سنا سکتا ہوں، راجدھانی ہوں 3 دن میں سنا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، بڑھیا ہے 3 دن میں سن لیں گے۔ وہ 3 دن میں ختم کر کے بیٹھ گیا، تو پیچھے ایک آدمی سورہ یاسین اس کو یاد تھا۔ اس نے کہا کہ حافظ صاحب قرآن ختم ہو گیا؟ کہا ہاں ختم ہو گیا 3 دن میں۔ میں راجدھانی ہوں، میں نے رفتار سے پڑھ دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ کہ اس میں سورہ یاسین تو نہیں آئی؟ کہا کہ تم نے صحیح کہا، سورہ یاسین زندہ پر تھوڑ پڑھ جاتی ہے، تو مردے پر پڑھ جاتی۔ لوگ ہنستے ہیں جو پیش آتی ہے یہ حالت کبھی، من تو رہا جی بگویم تو رہا جی بگو، لیکن اخلاقی نظر میں اس سے بہتر ہے یہ، من تو رہا جی بگویم تو رہا جی بگو، بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح، ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح، ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح، ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح، قصہ منصور دیکھو اور قوالی سنو، درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیئے، آپ کا جلسہ عمر بھر کے لیے اللہ کامیاب کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے واقع کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ 3 وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے، حرام مال کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ تینوں سے توبہ کر لیجیے، آپ کے گھر آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نہ باتوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مری صاحب کے دفتر میں، ٹھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائز کی، پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔